اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچے ہم شارٹ کویسچنس کریں گے فصلوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی شارٹ کویسچن جو لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں سارے کے سارے وہ شارٹ کویسچنس کور کریں گے۔ ویسے تو یہاں پر جتنے بھی شارٹ کویسچن ہیں وہ کسی نہ کسی بورڈ میں آ چکے ہیں، لیکن ہم صرف لاہور بورڈ سے ریلیٹڈ ہی کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن کویسچنس کے سٹارٹنگ پہ سٹار لگے ہوئے ہیں وہ لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں۔ تو فرسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، پاکستان کی معیشت میں زراعت کی کیا اہمیت ہے؟ معیشت کا مطلب ہوتا ہے روزگار۔ دنیا کی 50% آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، یعنی زراعت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اور پاکستان کی 70% آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ اب ہم معیشت کی یعنی اس چیز کے حوالے سے ذکر کریں کہ زراعت کے حوالے سے پاکستان کو کتنا روزگار مل رہا ہے، تو اس کا مطلب 70% آبادی اگر زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، یعنی اس کو اختیار کیے ہوئے ہے، روزگار اس سے کما رہی ہے، تو اس کا مطلب معیشت کا ایک بڑا آبادی کا ایک بڑا حصہ زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ خام ملکی پیداوار کا بہت بڑا حصہ زراعت پر مبنی ہے۔ پاکستان کی اہم برآمدات کا بڑا حصہ، برآمدات وہ اشیاء ہوتی ہیں جنہیں باہر کے ملک فروخت کر کے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ بڑا حصہ بھی زرعی خام مال اور اشیاء پر مبنی ہے، یعنی پاکستان جو اپنی برآمدات کرتا ہے جن کے ذریعے سے زر مبادلہ کماتا ہے، اس کا بھی بڑا حصہ زراعت کی خام مال یا اس کی اشیاء سے منسلک ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی جو نقد آور فصلیں ہیں ان کے اندر گنا، کپاس، چاول، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری چیزوں سے بیسیکلی لوگ روزگار کما رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، زراعت کے ارتقاء میں 3 نظریات کون کون سے ہیں؟ جسٹ ہمارے پاس یہاں پر نیم ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے، گندم کی پیداوار کے 4 اہم ممالک۔ جب اس طرح کا کویسچن آئیں تو ہم نے انہیں بلٹس کی صورت میں لکھنا ہے تاکہ ہم ایزیلی ایکسپلین کر سکیں چیزوں کے بارے میں۔ تو اس طریقہ کار سے ہمیں اس طرح کے کویسچن کو لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، گندم کی اہم اقسام۔ تو گندم کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں، موسم سرما کی گندم اور موسم بہار کی گندم۔ موسم سرما اور موسم بہار کی گندم، یہاں پر موسم سرما کی وہ گندم ہوتی ہے کہ جو کہ موسم سرما میں ہی جس کی کاشت کی جاتی ہے، اور وہ علاقے جو بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں وہاں پر اصل میں موسم بہار کی گندم کی کاشتکاری کی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سردی میں بھی کوئی بھی فصل جو ہے وہ گروتھ نہیں کر پاتی، نشوونما نہیں پا سکتی۔ تو یہاں دیکھا جائے یہی چیز لکھی ہے، سرما کی گندم موسم سرما کے آغاز میں کاشت کی جاتی ہے، اور بہاری گندم شدید سرد ممالک میں گندم کی کاشت موسم بہار میں ہی کی جاتی ہے، اور کٹائی سرما کے آغاز میں سے پہلے ہی کر لی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے، بہاری گندم دنیا کے کن ممالک میں کاشت کی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ سرد ممالک میں کی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ اس کی جو کٹائی ہے وہ بھی ہم سرما کے آغاز یعنی اس کے شروع میں ہی کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ممالک کے جسٹ نیم ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پاکستان کی 4 نقد آور فصلیں۔ بچے آپ کو جغرافیہ میں بیسیکلی اپنے سے لکھنا آنا چاہیے۔ نقد آور فصلیں اگر یہاں پر لکھا ہوتا ہے سپوز نقد آور فصلوں سے کیا مراد ہے، تو وہ فصلیں جنہیں کوئی بھی ملک فروخت کر کے زر مبادلہ کماتا ہے اسے کہتے ہیں نقد آور فصلیں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے آتا تو ہم اس طرح سے لکھتے کہ پاکستان جن فصلوں کو فروخت کر کے زر مبادلہ کماتا ہے باہر کے ملک فروخت کر کے اسے کہتے ہیں نقد آور فصلیں۔ تو ہمارے پاس یہاں نیم لکھے ہوئے ہیں، گندم، چاول، کپاس، گنا۔ یہاں دیکھا جائے گندم بالکل بھی ہماری نقد آور فصل نہیں ہے، اس کی جگہ ہم اس کو کاٹ کے ایک ایڈ کر لیتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس تمباکو۔ تو بیسیکلی گندم کی کبھی کبھی ہمیں جو ضرورت ہے وہ پڑ جاتی، کبھی کبھی ہمیں درآمد بھی کرنی پڑتی ہے، یہ برآمد کی فصل یعنی یہ نقد آور فصل نہیں ہے۔ تو تمباکو ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاکستان کے جو ہے سب سے زیادہ صوبہ بلوچستان میں اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، گندم کی کاشت کے دوران کون سے غیر طبی عوامل کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ غیر طبی عوامل کا مطلب ہوتا ہے معاشی عوامل، مطلب جس میں انسان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم گندم کی کاشتکاری کر رہے ہیں اور ہم اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہم کون کون سی چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے، مطلب کون کون سی چیزیں اچھی ہونی چاہیے؟ سستے مزدوروں کی فراہمی، مزدور آسانی کے ساتھ دستیاب ہو سکے، منڈیوں تک رسائی۔ منڈیوں کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر ہماری چیزیں فروخت ہونا ہوتا ہے، تو ہمارے منڈیوں تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔
ذرائع نقل و حمل اچھا ہو, سرمائے کی فراہمی زیادہ پیسے ہونے چاہیے تاکہ ہم ضرورت کے مطابق فصل کے اندر لگا سکیں, اچھے بیج اور کھاد کا استعمال کریں. تو بیسیکلی اس میں انسان کا عمل دخل ہوگا. یہ کسی بھی فصل کو ترقی دینے کے جو بھی عوامل ہیں جنہیں معاشی عوامل جنہیں کہتے ہیں, جس میں انسان کا عمل دخل ہوتا ہے, وہ ہم اس میں لکھ دیں گے. نیکسٹ ہے پاکستان میں گندم کی کاشت کے اہم علاقے کون کون سے ہیں. جس یہ نیم ہے. ہمیشہ ہم اس طرح کے کویشچن کو ایک لائن میں نہیں لکھیں گے بلکہ بلٹس کی صورت میں لکھیں گے. نیکسٹ ہے پنجاب میں گندم پیدا کرنے والے 4 اضلاع کے نیم. نیکسٹ ہے دنیا میں چاول کی 2 بڑی اقسام. تو یہ ہم اپنی بک سے ہی پڑھیں گے. چاول کی کاشت کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی, یہ بھی بیسیکلی ہماری بک میں زیادہ ایزی الفاظ میں لکھا ہوا ہے. چاول کی کاشت دنیا کے کن ارض بلد تک ممکن ہے. ایز اٹ از ایسے ہی اس کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ارض بلد کی بات کی جا رہی ہے. ایسے کویشچن کو ہم اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتے. غذائی لحاظ سے چاولوں کی اہمیت تو پڑھتے ہیں. یہ ہمارے پاس کویشچن کیا ہے. سفید چاول تقریباً 90% اسٹارچ پر مشتمل ہوتا ہے, نسبتاً زیادہ کیلوری رکھتے ہیں. یہ ضروری امائنو ایسڈ کا ایک اہم جزو ہوتے ہوئے 8% پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں. نیکسٹ شارٹ کویشچن ہے پاکستان میں گندم کے بعد دوسری اہم غذائی فصل, یعنی پہلے نمبر پہ پاکستان کی جو فصل ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ اناج کا جسے سرتاج کہتے ہیں وہ بھی گندم ہی ہے دنیا کے لحاظ سے بھی. اب پاکستان کی بھی دیکھا جائے جو ہے ہمارے پاس آبادی 60% گندم کے ساتھ مطلب گندم کو استعمال کرتی ہے اور باقی جو 40% ہے وہ چاول کو استعمال کرتی ہے. تو گندم کے بعد دوسری اہم غذائی فصل چاول ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے پاکستان میں چاول کی پیداوار. چاول پانی کی دوسری اہم غذائی فصل ہے. 70% غذائی ضروریات چاول سے پوری کی جاتی ہیں. پاکستان کی برآمدات میں بھی چاول کو ایک اہم مقام حاصل ہے. پنجاب اور سندھ کے علاقے بہت زیادہ اہم ہیں. چاول کو پانی کا پودا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی نشوونما کے لیے پانی بہت زیادہ درکار ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ مونسونی خطے میں کاشت اس کی جاتی ہے. مونسونی خطے وہ خطے ہوتے ہیں جہاں پر موسم کی تبدیلی کی وجہ بارشیں بنتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہے تاریخ. جو ہمارے پاس چاول کی تاریخ بیسیکلی ہم یہ اپنی بک سے پڑھ رہے ہیں. گندم کی طرح چاول کا وطن بھی جنوبی ایشیا ہے. ماہرین کے مطابق 3000 سال قبل از مسیح میں جنوبی چین اور پھر بعض جنوبی ایشیائی ممالک میں اس کی کاشت شروع ہوئی. یورپی ممالک میں اس کی کاشت 15ویں صدی میں پیسا اٹلی سے شروع ہوئی. 17ویں صدی میں اس کی کاشتکاری کا آغاز شمالی امریکہ میں ہوا. اب چاول کی کاشت منطقہ معتدل تک پھیل گئی ہے. یہی ہمارے پاس یہاں بعض MCQ میں بھی پوچھا جاتا ہے. چاول کو پانی کا پودا کہتے ہیں اور اس کا گھاس کے خاندان سے تعلق ہے. 40% دنیا میں بھی جو ہے لوگوں کی خوراک چاول ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے پاکستان میں چاول کی بوائی کا موسم کون سا ہے. پاکستان میں چاول کی فصل اپریل اور مئی کے ماہ میں کاشت کی جاتی ہے. یہ خریف کی فصل ہے. خریف کا مطلب ہوتا ہے گرمی تو اور ربی کا مطلب ہوتا ہے سردی. یعنی جو چاول کی کاشت ہے وہ گرمی میں کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس گنا بھی ایک موسم خریف کی فصل ہے. نیکسٹ ہے پاکستان میں چاول کی اقسام. تو پاکستان میں باسمتی, اس کے علاوہ سیلا, کائنات, تو یہ سارے بیسیکلی چاول کی اقسام ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے چاول کی کاشت کے کون سے آب و ہوا درکار ہوتی ہے. تو آب و ہوا بیسیکلی ایک طبعی عوامل ہے. آب و ہوا, درجہ حرارت, ایک ہی بات ہے. آب و ہوا یعنی یہ چاول کی کاشت سردیوں کے میں ہوتی ہے یا گرمیوں میں. تو نام سے ہی سمجھ آتا ہے یعنی یہ خریف کی فصل ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی کاشتکاری گرم مرطوب آب و ہوا میں ہوتی ہے. اس طرح کے کویشچن کو ہم کوشش کریں تھوڑا سا لینتھی لکھیں, یعنی 1.5-2 لائنوں کا تو ایٹ لیسٹ ضرور ہونا چاہیے. تو اس کو اپنی بک سے بھی پڑھیں گے. چاول کی کاشت کون سے آب و ہوا درکار ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے گنے کی کاشت کے لیے کس قسم کی مٹی درکار ہوتی ہے. تو گنے کی کاشت کے لیے بہترین نکاس والی زرخیز اور گہری زمین بہتر آتی ہے. مٹی میں پوٹاش, چونا, فاسفورس اور نامیاتی مادوں کی آفر مقدار کا ہونا ضروری ہے. لہذا دریائی وادیاں اور ڈیلٹا کی لومی مٹی اور لاوے والی مٹی میں گنے کی بھرپور فصل ہوتی ہے. یعنی جو دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس میں زیادہ گنے کی کاشتکاری کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے گنا کس خطے کا پودا ہے.
तो ये MCQs भी पेपर में बहुत आता है। गन्ना गर्म मरतूब आबोहवा का सदाबहार पौधा है क्योंकि इसकी काश्त के लिए 9 से 24 माह दरकार होते हैं। यानी सदाबहार यानी पूरा साल इसकी फसल की काश्तकारी जारी रहती है। यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। गन्ना मुंतका हारा, हारा का बेसिकली मतलब होता है गर्मी, यानी कह सकते हैं कि गन्ने की काश्त जो है के लिए दर्जा हरारत गर्म दरकार होता है। तो ऐसी दर्जा हरारत और पानी की ज़रूरत होती है, जबकि 80 इंच बारिश की ज़रूरत होती है, वरना पाशी की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर बारिश सालाना जो है 60 इंच तक नहीं होगी तो फिर हमें दूसरे आपाशी के ज़राए जैसे ट्यूबवेल वेल के वगैरह के ज़रिए से ज़मीन को सैराब करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गन्ने की मुआशी अहमियत, मतलब गन्ने से मुआशी यानी रोज़गार किसी भी मुल्क में कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात कि गन्ने के ज़रिए से गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। यही फर्स्ट में हमारे पास लिखा भी हुआ है। चीनी के असूल के अलावा गन्ने से अल्कोहल, उसके अलावा देखा जाए मसनूई रबड़ तैयार की जाती है, जबकि शीरी से जानवरों का वंडा, तारकुल और खाद तैयार की जाती है। गन्ने के छिलके से चिपबोर्ड तैयार किया जाता है। इसे तवानाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के सब्ज पत्ते जानवरों की बेहतरीन खुराक है, यानी जितने भी लोग या गत्ते का काम कर रहे हैं या कोई अल्कोहल के कारोबार के अंदर इंटरेस्टेड है, उसका काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, उन सारों को रोज़गार मिल रहा है। गन्ने से जो चीनी और गुड़ शक्कर वगैरह बनाई जाती है, तो वो सारे के सारे लोगों को इन सारी मसनूआत के बनाने से रोज़गार मिल रहा है। यही हमारे पास इसकी अहमियत है गन्ने की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है चावल के फसल के लिए दरकार आबोहवा या दर्जा। देखा जाए बच्चे ये पिछला ही क्वेश्चन है, इसको हम अपनी बुक से पढ़ रहे हैं। चावल मौसम गर्मा की पैदावार है। चावल बोते वक्त 18 दर्जे सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत नहीं होना चाहिए। चावल की काश्तकारी के वक्त दर्जा हरारत 27 से 33 दर्जे सेंटीग्रेड से तजावज़ भी कर जाए तब भी नुकसानदा नहीं होता। जिन इलाकों में दर्जा हरारत 13 दर्जे सेंटीग्रेड से कम रहता है वहाँ चावल की काश्त नहीं की जाती, क्योंकि ये एक मौसम खरीफ यानी गर्मी की फसल है। चावल की फसल के लिए सख्त सर्दी बहुत मज़र साबित होती है। मज़र का मतलब होता है नुकसानदा साबित होती है। तो बेसिकली दर्जा हरारत आबोहवा है जो हमने अपना पिछला क्वेश्चन प्रीवियस पढ़ा था। चावल की काश्त के लिए कौन सी आबोहवा दरकार होती है, तो आबोहवा और दर्जा हरारत एक ही बात है। इसी तरीक़ाकार से बारिश और जो पानी है एक ही मायने में आते हैं, क्योंकि ये एक तबी अवामिल है किसी भी फसल की काश्तकारी के लिए। जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ पर मसनूई ज़राए के ज़रिए से ज़मीन को सैराब किया जाएगा, फसल को पानी दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चावल की इकसाम। तो बेसिकली चावल की 2 इकसाम है हमारे पास, मैदानी यानी दलदली इलाके का चावल और बुलंदी इलाके यानी पहाड़ी इलाके का चावल। तो नाम से ही समझ आ रहा है पहाड़ी इलाके का चावल जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में काश्त किया जाता है, और मैदानी इलाकों का चावल तरक्की पजीर ममालिक में काश्त किया जाता है। हमवार मैदानों के बायस, क्योंकि ये मैदानी है तो इसका मतलब हमवार मैदानों के बायस वसी पैमाने पर काश्तकारी की जाती है। दुनिया में 95% चावल मैदानी इलाकों में काश्त किया जाता है, और बाकी 95 में से कितना रह गया 5%। तो 5% जो हमें चावल हासिल होता है वो बुलंद इलाके यानी पहाड़ी इलाकों से हासिल होता है। नामवार इलाकों से हासिल होने वाला चावल दुनिया में बहुत कम काश्त किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ों पर मशीनरी लेके जाना और फसल की काश्तकारी करना इतना आसान नहीं होता है। इस किस्म की काश्तकारी जापान, चीन और इंडोनेशिया में की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चावल की काश्त के लिए दरकार आबोहवा या दर्जा हरारत। उसके अलावा दर्जा हरारत के अलावा इस तरीकाकार से भी क्वेश्चन आ चुका है कि गन्ने की काश्त के लिए दरकार दर्जा हरारत और आबोहवा। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है गन्ने के
کاشت کے لیے درکار 2 طبی عوامل۔ تو ایک بات نہیں بھولنی بچے، طبی کو قدرتی عوامل بھی کہتے ہیں، اور کسی بھی فصل کے بیسیکلی یہی تینوں عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کہا جائے طبی عوامل لکھے تو ہم نے جس نام نہیں لکھنے ہوتے درجہ حرارت باری جیسے ہمارے پاس پیپر میں لکھا ہے، بلکہ ہم نے اس کی ایکسپلینیشن بھی لکھنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس گنے کی کاشت کے 2 طبی عوامل ہے، اس کا مطلب ہم نے اس کی ایکسپلینیشن بھی یہاں پر لکھنی ہے۔ پڑھتے ہیں ہمارے پاس کیا لکھا ہے۔ درجہ حرارت، گنا گرم مرطوب گرم آب و ہوا کے علاقے کا پودا ہے، یعنی گرم مرطوب آب و ہوا کا پودا ہے۔ گنے کی کاشت کے لیے 18 سے 27 درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت سازگار سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر درجہ حرارت 16 درجے سینٹی گریڈ نہ بھی ہو تب بھی مناسب رہتا ہے۔ 10 درجے سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت گنے کی کاشت کے لیے موزوں نہیں رہتا، یعنی فائدہ مند نہیں رہتا، کیونکہ گنا اور چاول دونوں موسم خریف یعنی گرمی کی فصل ہے۔ نیکسٹ ہے بارش یعنی پانی۔ تو گنے کی فصل کی بہترین نشوونما کے لیے 40 سے 70 انچ سالانہ بارش ضروری ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں قدرتی پانی میسر نہیں ہوتا وہاں مصنوعی آبپاشی کی جاتی ہے، جن میں گنے کی فصل کو 16 سے 18 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ پانی کی گہرائی 4 سے 5 انچ ہونی چاہیے۔ یہ کویشچن جو ہے الگ سے بھی یعنی گنے کے لیے درکار آب و ہوا، گنے کی کاشت کے لیے درکار آب و ہوا، یہ درجہ حرارت بھی آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ 2 طبی عوامل بھی آ چکا ہے۔ آب و ہوا کی بات کی جائے تو فرسٹ لائن پہ ہی اس نے بتا دیا، گنا گرم مرطوب گرم آب و ہوا کے علاقے کا پودا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے صوبہ پنجاب میں گنے کے کوئی سے 4 علاقوں کے نیم، جیسے ہم نے نام لکھنے ہیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں گنے کی کاشت کے لیے 2 طبی عوامل، ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان میں گنے کی پیداوار کے اہم علاقوں کے نام۔ پاکستان میں گنے سے کون سی مصنوعات تیار ہوتی ہیں؟ تو چاہے پاکستان کی بات کی جائے یا دنیا کی بات کی جائے، گنے سے گڑ، شکر، چینی وغیرہ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مطلب اس کے چھلکے سے کاغذ، گتا اور چپ بورڈ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جانوروں کی خوراک، الکوہل، اسپرٹ اور کئی دوسری مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ تو ہم اسے کوشش کریں گے اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں لکھیں۔ نیکسٹ شارٹ کویشچن ہے دنیا میں کپاس کی کاشت کا آغاز کب اور کس خطے سے ہوا؟ اس کے علاوہ کپاس کی کاشت کے لیے موزوں آب و ہوا بیان کریں۔ آب و ہوا یعنی درجہ حرارت بیان کریں۔ کپاس بھی بیسیکلی ایک موسم خریف یعنی گرمی کی ہی فصل ہے۔ صرف گندم، مکئی جو ہے وہ ہمارے پاس ربی کی فصل ہے، یعنی سردی کی فصل ہے۔ نیکسٹ ہے کپاس کی مختلف اقسام۔ تو پڑھتے ہیں ہمارے پاس کپاس کی فصل، کپاس کا پودا معتدل موسم میں زیادہ نشوونما پاتا ہے۔ اگیچہ اس کی کاشت کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے۔ 180 تا 220 دن تک مطلع صاف رہنا فصل کے لیے مفید ہے۔ کپاس کی کاشت موسم گرما کے آغاز میں کی جاتی ہے، اس لیے فصل کی کاشت کے وقت درجہ حرارت 21 درجے سینٹی گریڈ تا 32 درجے سینٹی گریڈ تک موزوں تصور کیا جاتا ہے، یعنی فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے۔ سخت سردی یا سخت گرمی فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کپاس کی اقسام۔ تو بیسیکلی بچے ہمیں یہ ٹیبل کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارے پاس کپاس کی 4 اقسام ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کے ریشے کی لمبائی ہے اور وہ کون کون سے ممالک میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو فرسٹ اقسام ہے جزائری کپاس یا ساحلی میدانی کپاس، یعنی ایک طرح کی کپاس کے 2 نیم ہیں، یہ بھی پتہ ہونے چاہیے، فرسٹ اور تھرڈ۔ تو یہ دونوں قسم کی جو کپاس ہے یہ امریکہ میں ہی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیز ہمیں MCQs میں بھی آتی ہے۔ ویسے جسٹ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، کپاس کی اقسام کہا گیا تو ہم نے جسٹ ان کے نام یاد کرنے ہیں جو بنیادی طور پر 4 ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر شارٹ کویشچن ہے کپاس کی کاشت کے لیے کس قسم کی مٹی موزوں ہوتی ہے؟ پاکستان میں کپاس کی کاشت کا موسم کون سا ہے؟ پاکستان میں کپاس خریف کی فصل ہے، اس کی کاشت مارچ اور اپریل کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے پاکستان میں کپاس کے پیداواری علاقے کون کون سے ہیں؟ جسٹ ہمارے پاس یہاں پر نام ہے۔
पहले हम सूबे का नाम लिखेंगे, फिर उसमें मौजूदा शहरों के नाम लिखेंगे। पंजाब में कपास की काश्त के अजला के नाम लिखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सब्ज़ चाय और स्याह चाय में क्या फ़र्क है? सब्ज़ चाय और स्याह चाय क्या होती है? तो हम इसका बहुत सिंपल अल्फाज में इसका जो है डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बेसिकली चाय की भी 3 बुनियादी इकसाम है, स्याह चाय, सब्ज़ चाय और ओलोंग चाय। स्याह चाय वो चाय होती है जिसमें हम पहले चाय की पत्तियों को धूप में खुश्क करते हैं, उसके बाद पैरों या मशीनों से उन्हें मसला जाता है, बाद में मज़ीद खुश्क करने के लिए उन्हें धूप में डाल दिया जाता है और आखिरी मरहले में इन पत्तियों को आग पर भुना जाता है, जिससे जो चाय हासिल होती है उसे कहते हैं स्याह चाय। लेकिन जो सब्ज़ चाय होती है वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ना ही उसे धूप में डाला जाता, ना ही पैरों और मशीनों से मसला जाता, बल्कि उन्हें आग पर ही खुश्क किया जाता है और इससे इसके खुशबू और रंग बढ़ जाता है। यानी इन्हें ना ही धूप में डाला जाता। स्याह चाय को पहले क्या किया जाता है, धूप में डाला जाता है, उनकी पत्तियों को धूप में डाला जाता है, उसके बाद पाँव मशीनों से मसला जाता है, फिर दोबारा धूप में डाला जाता है और आखिरी मरहले में आग पर भुना जाता है। लेकिन जो सब्ज़ चाय होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, बल्कि उसे आग पर ही भुना जाता है, जिससे उसकी खुशबू और रंगत में इजाफा होता है। उसके अलावा यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, चाय की तारीख, मतलब चाय कहाँ से स्टार्ट हुई? तो चाय का असल वतन चीन है, जहाँ आज से 27 साल कबल मसीह चाय की काश्त के आसार मिलते हैं। चाय की काश्त अब दुनिया के बहुत से ममालिक में फैल चुकी है। तो स्टार्टिंग पे ही चाय जो है चीन में इस्तेमाल की जाती थी दवाई के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कपास की काश्त के लिए दरकार मट्टी। तो कपास की बेहतरीन फसल हासिल करने के लिए जरखेज़ मट्टी दरकार होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना वगैरह के ज़रात शामिल होने चाहिए। काश्त से कबल मट्टी को जरखेज़ और नरम बनाया जा सकता है ताकि पानी का निकास रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार हासिल हो। दरियाई वादियों की जरखेज़ मट्टी इसकी पैदावार के लिए बहुत अच्छी है। यानी देखा जाए तो किसी भी किस्म की हमने फसल की काश्तकारी करनी है, उसमें नाइट्रोजन, पोटाश की मिकदार होनी चाहिए। उसके अलावा ज़मीन को पहले हल चलाकर तमाम गैर ज़रूरी जो जड़ी बूटियाँ ने अलग कर लेना चाहिए, ताकि पानी का निकास ज़्यादा अच्छा हो सके, इससे पैदावार बढ़ती है। तो बेसिकली किसी भी फसल के हवाले से मिट्टी के अंदर कुछ बुनियादी खसूसियात होनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, कपास का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो कपास के पौधे की काश्त आज से 1500 साल कबल मसीह में बरसगीर से शुरू हुई। जब सिकंदर आज़म हिंदुस्तान आया तो इसके पास एक यूनानी मूरख हेरोडोटस जिसका नाम था वो भी आया। इसने अपनी किताब में लिखा, इस वक्त यूरोपीय ममालिक में कपास के पौधे के मुतालिक मालूमात ना थी। वो अपनी किताब में क्या लिखता, मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसा पौधा देखा जिस पर कोई फल नहीं लगता सिवाय उनके। तो बेसिकली यही हमारे पास कपास की तारीख है। उसके अलावा कुछ माहिरीन के मुताबिक कपास के पौधे का असल वतन पाकिस्तान है। इसकी तारीख इतनी ही कदीम है जितनी के वादिय सिंध यानी मोहनजोदड़ो। आज इसकी काश्तकारी दुनिया में की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, चाय के बरामदी ममालिक के नाम, यानी वो मुल्क जो कि चाय को बाहर के मुल्क फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाते हैं। नेक्स्ट है, चाय की काश्त का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ? जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चीन से हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को हमने अपने अल्फाज में याद कर लेना ताकि उसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। चाय की इकसाम बेसिकली यहाँ पर वैसे देखा जाए 2 लिखी हुई हैं, लेकिन इसकी 3 इकसाम है, स्याह चाय, सब्ज़ चाय और ओलोंग चाय। चाय के पौधे का असल वतन कौन सा है? तो चीन है। रबर के लिए मौजू तभी अवामिल तहरीर करें, यानी मौजू कुदरती अवामिल हमने लिखने हैं जिसमें इंसान का अमल दखल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है, कुदरती रबर कैसे तैयार की जाती है? तो कुदरती रबर एक इस्तवाई नीम इस्तवाई खित्ते के दरख्तों से खारिज होने वाले मवाद यानी रस का नाम है और इससे कुदरती रबर जो है तैयार की जाती है। कुदरती रबर के पौधे से एक दोदिया मवाद हासिल किया जाता है जिससे कुदरती रबर तैयार की जाती है। बेसिकली इसका आंसर ठीक नहीं है, वही ठीक है कि कुदरती रबर एक इस्तवाई नीम इस्तवाई खित्ते के दरख्तों से खारिज होने वाले मवाद यानी रस का नाम है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा रबर किस मुल्क में पैदा होती है? थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर पैदा करने वाला मुल्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खूदरूनी तेल की ग़िज़ाई अहमियत, यानी खाने का जो तेल है उसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है?
متوازن خوراک ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، جبکہ چکنائی انسانی جسم میں ایندھن کام کرتی ہے، کام سر انجام دیتی ہے۔ ابتدا میں چکنائی کی ضروریات حیوانی ذرائع سے پوری کی جاتی تھی، لیکن اب نباتاتی تیل کی مدد سے چکنائی کی ضروریات کا بڑا حصہ پورا کیا جا رہا ہے۔ نباتاتی تیلوں سے چکنائی کے علاوہ لحمیات، وائٹامنز اور معدنی اجزاء بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے 4 اہم خودرونی تیل دار اجناس کے نام، یعنی وہ کون سے تیل ہیں، وہ کون سی اجناس ہے، کون سی فصلیں ہیں جن سے کھانے کا تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے خودرونی تیل دار اجناس سے کیا مراد ہے؟ تو بیسیکلی ہمارے پاس جو اس سے پریویس جو کوشچن ہے 128 اور یہ اس کا سیم ہم یہی آنسر لکھ سکتے ہیں جو کافی ایزی الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسی فصلیں ہوتی ہیں، خودرونی تیل دار اجناس سے مراد ایسی فصلیں ہوتی ہیں جن سے خودرونی تیل حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جنہیں کھانے کے تیل کے حصول کے لیے جن کی کاشتکاری کی جاتی ہے، ایسی فصلوں کو کہتے ہیں خودرونی تیل دار اجناس۔ یہ ایسی فصلیں یا اجناس ہے جن کو خودرونی تیل کے حصول کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ اور نیم ہے ہمارے پاس، کیونکہ پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ اس کے خودرونی تیل دار اجناس کے نام، تو ہم یہی نام لکھ دیں گے، سرسوں، سویابین، مونگ پھلی، سورج مکھی۔ تو یہ ہمارے دونوں کویشچنز کا آنسر سوٹیبل ہے، فائدہ مند ہے۔ نیکسٹ ہے پنجاب میں مکئی کی پیداوار کے اہم علاقوں کے نام، اس کے علاوہ تمباکو کی کاشت کے لیے کن عوامل کی طبی یعنی قدرتی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہم اس کی ایکسپلینیشن بھی لکھیں گے، اس کو اپنی بک سے پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں ہمارے پاس کویشچن کیا ہے، تمباکو کے لیے طبی عوامل یعنی غیر معاشی عوامل۔ تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے آب و ہوا، یعنی دیکھا جائے تمباکو کا پودا جو ہے اقیچہ مرطوب علاقے کا پودا ہے، لیکن اب زیادہ تر نیم گرم علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں اس کی آب و ہوا میں کیا لکھا ہے۔ اس کی آب و ہوا تقریباً تمباکو کی کاشت اور نشوونما کے لیے تقریباً ہر قسم کی آب و ہوا موزوں رہتی ہے۔ اس کی فصل گرم مرطوب آب و ہوا کے ساتھ ساتھ سرد علاقوں میں بھی کاشت کی جاتی ہے۔ درجہ حرارت تمباکو کی فصل کے لیے 100 درجہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اس کی کاشت کے حوالے سے اہم ہے، معتدل موسم میں اس کی نشوونما کے لیے نہایت سازگار رہتا ہے، یعنی درمیانہ موسم، البتہ شدید سردی اس کا بچاؤ یعنی جو شدید سردی ہوتی ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے پانی یعنی بارش، 20 سے 30 انچ سالانہ بارش اس کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ بالکل خشک اور زیادہ مرطوب موسم اس کی نشوونما کے لیے مفید نہیں ہے۔ پاکستان میں تمباکو کی کاشت آبپاشی والے علاقوں تک محدود ہے، یعنی جہاں پر جو ہے فصلوں کو کاشت کرنے کے کوئی نہ کوئی ذرائع موجود ہے وہاں پر اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ فصلوں کو سیراب کرنے کے جہاں پر ذرائع موجود ہے جیسے ٹیوب ویل، نہریں وغیرہ، تو وہاں پر اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اور تمباکو کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے ورجینیا۔ لاسٹ ہمارا اس کا طبی عوامل ہے تمباکو کا مٹی، نرم اور زرخیز مٹی تمباکو کی کاشت کے لیے ضروری ہے۔ زمین میں پوٹاش نامیاتی مادوں کی مقدار آفر ہونی چاہیے۔ اس کی کاشت لوامی اور ریتلی مٹی میں بھی ہو سکتی ہے، البتہ سیم تھور والی زمین میں تمباکو کی کاشت یعنی اس کی نشوونما ممکن نہیں۔ نیکسٹ شارٹ کویشچن کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے کچھ کولیگز ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنے کے بہت خواہش مند ہیں، اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے اس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا اس پہ جائز کیش کروا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو آپ انہیں یہ کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں ہمارے پاس قدرتی ربڑ کیا ہوتی ہے۔ ربڑ استوائی، نیم استوائی خطے کے درختوں کا خارج شدہ مواد یا رس کا نام ہے، یعنی خارج شدہ دھودیا مواد یا رس کا نام ہے جسے موٹی طرح کے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائی ٹیوب، موٹی طرح کی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ یہی ہے ہمارے پاس اس چیپٹر کے شارٹ کویشچن۔ فصلوں کے ریلیٹڈ جتنے بھی شارٹ کویشچن ہیں لاہور بورڈ ریلیٹڈ ہم نے وہ سارے کویشچن پڑھ لیے ہیں۔